الحمد لله الذي ذي العزة والعلا سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سبحان اللہ شمس الضحى بدر الهدى نور الهدى منبع الجود والعطاء سبحان اللہ أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان بسم اللہ الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون سبحان اللہ صدق مولانا العظيم وصدق رسولنا بلاغ المبين سبحان اللہ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ سارے حضرات لوگ شریف پڑھیں بابا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلہ وصحابہ یا سیدی یا نور اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد قابل قدر علماء کرام حاضرین و سامعین امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اس خوبصورت بزم نور کا انعقاد ہے. ان دوستوں نے اتنا خوبصورت اہتمام کیا، اللہ انہیں بہترین صلہ عطا فرمائے اور جو تشریف لائے ہیں اللہ اس محفل کی ساری برکات سب کو نصیب فرمائے. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به. سبحان اللہ ایک وہ ذات جو سچ لے کے تشریف لائی اور ایک وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی. سبحان اللہ اولئک هم المتقون، دونوں پرہیزگار ہیں، یہی لوگ متقی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دعوت کا اعلان کیا تھا. عرب کے معاشرے کے مطابق وہ دعوت بالکل نئی بھی تھی، انوکھی بھی تھی اور سخت بھی تھی، کیونکہ جن رسومات کے وہ قائل تھے یہ دعوت ان پر کاری ضرب لگاتی تھی. انسانوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ساری ہوا ادھر کو چل رہی ہو اور جب انہیں سمجھ آ جائے کہ حق اس طرف جا رہا ہے تو پھر وہ چپ کر کے حق مان جائیں، اعلان کر دیں. آسان نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق کو مان جاتے ہیں پر اس کا اعلان نہیں کرتے. حضرت ابو بکر صدیق اس لحاظ سے بھی امت کے رہنما ہیں کہ انہوں نے زمانے کا رخ نہیں دیکھا، مدینے والے رسول کا رخ دیکھا. لوگ زمانے کا رخ دیکھتے ہیں، آج کل فیشن کیا ہے، آج کل رواج کیا ہے، آج کل طریقہ کیا ہے، آج کل دنیا کدھر جا رہی ہے. پہلا سبق حضرت ابو بکر صدیق نے ہمیں یہ دیا ہے کہ زمانہ نہیں دیکھنا. زمانہ دیکھو گے تو پھر تو رستے میں رہ جاؤ گے. تم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے محبوب کا رستہ کون سا ہے، اس رستے پہ تم نے چلنا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے بڑا کھلا ہے، بڑا واضح ہے. یہ بین دلائل رکھتا ہے اور کلمہ پڑھنے سے پہلے کوئی سختی نہیں کرتا، تنگ نہیں کرتا. آپ مکمل دلائل حاصل کرنا چاہیں تو کریں، دل کو تسلی دینا چاہیں تو دیں، لیکن جب آپ کلمہ پڑھ لیں پھر دین یہ کہتا ہے کہ اب بحث نہیں کرنی. وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے سوچنا تھا. اب تو کلمہ پڑھ لیا نا، بحث نہیں کرنی، اب تو عمل کرنا ہے. سبحان اللہ ہمارے ہاں بحث بہت زیادہ ہونے لگی ہے اور تیزی کے ساتھ ہونے لگی، اور وہ باتیں جو طے شدہ ہیں ان میں بھی ہم بحث کرتے ہیں اور اتنی بحث کرتے ہیں کہ اس سے شکوک و شبہات مزید زیادہ بڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ کلمہ کو مسلمان، کلمہ پڑھنے والے بھی مرتد ہو گئے.
وہ کہتے تھے واقعہ معراج ہماری سمجھ میں نہیں آتا، باتیں نہ کریں گی بڑی مہربانی، سنیں تھوڑا سا وقت ہے، اللہ آپ کو جزا دے۔ تو وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 18,000 سال کا سفر، کتنا جی؟ اچھا 18,000 سال کا سفر ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سفر سے واپس آ گیا ہوں، بستر ابھی گرم تھا۔ اس کا معنی بھی سمجھے، اس کا معنی کیا ہے؟ سردیوں میں آپ بستر میں لیٹتے ہیں تو گرم ہو جاتے ہیں، پنجابی چاقیدہ نکاح ہو گئی ہے، تو جب آپ تھوڑی دیر بستر سے باہر رہتے ہیں تو پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جب انسان وضو کرتا ہے نا تو کچی زمین پہ پانی بہاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے چلتا ہے، پھر زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ اب تو خیر بڑے بڑے مہنگے مکانات ہیں، لکڑی کے دروازے کو لوہے کی کنڈی ہوتی تھی، زنجیر ہوتی تھی، تو جب بندہ دروازہ بند کرتا تھا تو تھوڑی دیر وہ ہلتی رہتی تھی، پھر ٹھہر جاتی تھی۔ اب جب بات سمجھاؤں گا تو اب آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ 18,000 سال کا سفر طے ہوا، لیکن کس طرح لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے سے 18,000 سال کا سفر، جنت دوزخ ہر چیز حضور نے دیکھ لی، لیکن حضور فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو بستر ابھی بھی میرا گرم تھا، کنڈی ابھی ہل رہی تھی، وضو میں جو پانی بہایا تھا وہ ابھی بہہ رہا تھا۔ کتنا مشکل ہے ماننا، اور اس دور میں ماننا جب منکرین کی تعداد زیادہ ہو۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود مرتد ہو گئے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، پر مستدرک کے اندر بڑے خوبصورت لفظ آپ کو ملیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے جا کے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ سے ہوا آیا ہوں اور صبح سے پہلے واپس بھی آ گیا ہوں تو آپ مان لیں گے؟ فرمانے لگے نہیں مانتا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ پھر آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا ہے۔ ابوبکر صدیق نے نہیں کہا جاؤں گا تو پوچھوں گا پتہ نہیں بات کیا ہوگی، حقیقت کیا ہوگی، فرمایا حضور نے کہا ہے، نبی کریم نے فرمایا میرے نبی نے کہا تو حق اور سچی کہا، ختم ہو گئی بات۔ اور یہ لفظ ملیں گے آپ کو، یہ جوش کتابت میں نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ نے لفظ بڑے چھپائے، بڑے سجائے اور پھر امت کو دکھائے۔ لوگوں نے کہا نا کہ جناب آپ مانتے ہیں کہ حضور گئے اور واپس آ گئے؟ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یہ تو چھوٹی سی بات ہے، حضور اس سے اگلی بات بھی کہیں تو میں اس کو بھی ماننے کو تیار۔ اتنی بحث ہم کرتے، اتنی بحث کرتے، دلیل دیں گے۔ وہ بندہ جس بیچارے نے کبھی اصل بخاری دیکھی بھی نہیں، وہ بھی کہتا ہے میں نے بخاری سے حوالہ دیکھا، تو میں کہتا ہوں تو مہربانی کر اعتبار کر، تیرے لیے یہی بہتر ہے، اس لیے کہ بخاری تجھے دکھائی تو اوپر سے دیکھ کے بھی تجھے نہیں پڑی جائے گی۔ بہت بحث کر، دین میں بحث نہ کریں، عمل کر۔ اور پھر دیکھیں وضاحتیں غیر مانگا کرتے ہیں، اپنے وضاحتیں نہیں مانگتے، اپنے تو غلامی کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، وہ کیسا اپنا ہے جو بات بات میں وضاحت مانگتے ہیں؟ آپ ذرا دیکھیں نا ترمذی کے یہ لفظ کتنے نرالے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی۔ یہ معنی نہیں کہ دلیل مانگنا غلط ہے، نہ یہ معنی ہے کہ دلیل مانگی تو معاذ اللہ ہمارے پاس ہے نہیں، دلیل مانگی تو حضور نے دی۔ جس نے کہا چاند توڑ دے تو میرے رسول نے توڑ دیا، سبحان اللہ۔ جس نے کہا پتھر کلمہ پڑھے تو انہوں نے پڑھا، درخت سجدہ کرے تو درختوں نے کیا۔ دلیل مانگی تو حضور نے دی، لیکن میرے محبوب نے نا او نوجوانوں خدا را دین پر عمل کرو۔ اور آپ یقین کریں اگر آپ دلائل کی دنیا میں اتریں گے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ملا رومی اس لیے کہ کبھی اس کی سنی تو کبھی اس کی سنی، مزہ تو انہیں آتا ہے جنہوں نے جو سن لیا وہ مان لیا۔ اہل حق کے عقیدے پر رہے تو ڈٹے رہے، غلامی کی، بس غلامی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس بات کو ذرا سمجھنا، حضور فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، فرمایا یہ میرا ابوبکر صدیق ہے۔ میں نے ان کے سامنے دین پیش کیا، انہوں نے دلیل مانگی کوئی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان فوراً۔ اور آپ بخاری پڑھیے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نا 1500 کے قریب صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ چلو عمرہ کر کے چلیں۔ بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے بندہ عمرہ کر کے جائے اور فلائٹ نہ ملے، واپس کیسے آئے؟ بندہ سارا محلہ، سارا علاقہ، سارے رشتہ دار پوچھیں گے، اور 1500 صحابہ۔ حضور نے فرمایا کہ چلو عمرہ کر کے چلیں۔ 1500 صحابہ، 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 15
हुजूर ने इहराम बंधवाए, हुदैबिया के मकाम पे गए तो काफिरों ने रोक लिया, इस साल नहीं करने देंगे, अगले साल आइएगा। सुलह हुई तो वो शर्तें बड़ी सख्त थी, पर सरकार नूर नबुव्वत से देख रहे थे कि यही शर्तें इस्लाम की फतेह मुबीन की अलामत बनेगी। उन लोगों ने कहा कि आप नहीं उम्रा कर सकते, इहराम बंधे हुए, इको जरा कम करेंगे साउंड, इहराम बंधे हुए, तो बंधे हुए इहराम के अंदर नबी पाक, आप मुझे अंदाजा करें ना कि वापस जाना है मुसलमानों ने, यहूदी पूछेंगे कि उम्रा क्यों नहीं किया, मुनाफिकीन हफ्तियां कसेंगे, 1500 बंदा। हुजूर ने फरमाया खोल दो भी इहराम। ऐसा नहीं कि वो मान नहीं रहे थे, पर वो परेशान थे, थोड़ा एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। ये बात थोड़ी मुश्किल थी, पर इमाम जुल्कानी कहते हैं जिन्होंने सबसे पहले उठ के इहराम खोला वो अबू बकर सिद्दीक थे। किसी ने पूछा अबू बकर जल्दी बड़ी है आपको इहराम खोलने की, फरमाया जल्दी वाली क्या बात है, हुजूर के कहने पर बंदा था, नबी पाक के कहने पर खोल दिया। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। हज़रत उमर कहते हैं, बुखारी के लफ्ज़ है, कहते हैं शर्तें बड़ी सख्त थी तो मेरी समझ में नहीं आता था कैसे मान। सख्त बातें लोगों की समझ में नहीं आती, बोलिए पर्दा जरा सख्त है ना, मानती हैं बीवियाँ, वो कहतियों को मौलवी तो कैद करना चाहते हैं, तुम्हें मौलवी कैद नहीं करना चाहते, मौलवी तुम्हें बताते हैं कि जिसके पास 6 लाख 10 लाख रुपया हो वो गली में नहीं लेके आता, वो कमरे में लाकर में छुपा के रखता है। जिसके पास 25 तोले सोना हो वो बाहर नहीं निकलता, वो छुपा के रखता है। सोना और माल कीमती होता है तो छुपाया जाता है। इस्लाम की बेटी हो तुम, कीमती हो इसलिए तुम्हें छुपाया जाता है। तुम कीमती हो, कीमती चीजें छुपाई जाती हैं, ऐसे चौकों में नहीं लाई जाती। तो थोड़ा मुश्किल था हुदैबिया की। हज़रत उमर कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता था क्यों दब के सुलह करें, हम 1500 हैं, हम तो इन्हें बांध के ले जाएंगे। कहते मैं हुजूर के खैमा नूर में दाखिल हुआ, मैंने जाते ही कहा हुजूर आप भी सच्चे, कुरान भी सच्चा, इस्लाम भी सच्चा, दब के सुलह क्यों करें। तो नबी पाक ने फरमाया उमर मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करता और मैं वही कहता हूँ जो मेरा रब मुझे हुक्म इरशाद फरमाता है। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया नहीं था कि उम्रा करेंगे। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया तुझे तेरी माँ रोए, मैंने कहा था उम्रा करेंगे, ये तो नहीं कहा था कि इसी साल ही करेंगे, करेंगे तो करेंगे। हजरत उमर कहते हैं मैं वहां से निकला तो चंद कदमों पे अबू बकर सिद्दीक खड़े थे, तो मैंने उनसे कहा अबू बकर हुजूर भी सच्चे, कुरान भी सच्चा, इस्लाम भी सच्चा, तो दब के सुलह क्यों करे। हजरत उमर फरमाते मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, अबू बकर सिद्दीक ने भी पाई नहीं वही बात की जो मदीने वाले रसूल ने की। फरमाने लगे उमर वो अल्लाह के रसूल है, रब की नाफरमानी नहीं करते, वही कहते हैं जो रब ने हुक्म इरशाद फरमाया। मैंने फौरन कहा, मैंने कहा अबू बकर हुजूर ने फरमाया नहीं था कि उम्रा करेंगे। तो कहने लगे कहा था तुझे तेरी माँ रोए, कहा था, और ये तो नहीं कहा था कि इसी साल ही करेंगे। हज़रत उमर फरमाते जब मेरा गुस्सा उतरा तो मैं समझ गया कि मैं हर चीज तक पहुंच सकता हूं पर अबू बकर के ईमान तक नहीं पहुंच सकता। हमारे यहाँ ना बड़ी बहस होती है, बड़ी बहस, वो जिनकी 10 नस्लें 50 नस्लें पीछे से मिलाद मनाती आ रही है ना, हमेशा से जो लोग मिलाद मनाते आ रहे हैं वो भी हर साल ही आके पूछते हैं कि वैसे हजरत साहब मनाना चाहिए कि नहीं। तो मैं कहता हूँ कितना कुछ हमारा पूछना है, बस कर दे। इस साल मैंने दोस्तों से कहा था कि मेहरबानी करना अब ये ना पूछना कि मिलाद मनाना है कि नहीं, अब ये पूछना कि मिलाद की झंडियाँ वुज़ू करके लगानी चाहिए कि बगैर वुज़ू के मिलाद। अब अमल करें कि सारी जिंदगी बहस कर दी, सारी जिंदगी दलाइल इकट्ठे कर, अब कोई अमल का रास्ता इख्तियार करे। पहली बात ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कभी बहस नहीं की, रब रसूल ने जो हुक्म दिया वो गर्दन झुका के माना। और याद रखना मानने में बड़ा ही मजा है, मानने में बड़ा मजा। दूसरी बात, नबी पाक से थोड़ा बहुत प्यार करोगे तो मजा नहीं आएगा, अगर खुल के करोगे तो मुसलमान होने का मजा है। ये जो लोग कहते हैं ना मेरा नमाज में दिल नहीं लगता तो मैं बड़ा वसवसों का शिकार हूँ, ये प्यार जरा थोड़ा करते हैं, ये खुल के प्यार करे ना। आप सही बताना, जिस बच्चे से प्यार हो जाए उससे मिलने में दुश्वारी होती है? नहीं तुम बोलते नहीं हो रहे हो बोले ना यार, इस बच्चे से प्यार हो उसे सीने से लगाने में दिक्कत होती है? नहीं।
اسے چیز لے کے دینے میں، تحفہ لے کے دینے میں دشواری ہوتی ہے، اسے کندھوں پہ اٹھانے میں دشواری ہوتی ہے. بندہ تو جلدی آتا ہے کہ میں سو نہ جائے میرا بیٹا، میں نے ملنا جا کے. وہ بچے سے پیار ہو جائے تو ملنے کو دل کرتا ہے، تو رب رسول سے پیار ہو جائے تو وہ کہتا ہے مسجد جایا نہیں جاتا، پھر تو مسجد سے آیا ہی نہیں جاتا. کچا پیار کرتے ہیں، یقین کرنا. کچی پکی تھوڑی دنیا داری بھی کر لو، نہ ایسے مزہ نہیں. حضرت صدیق اکبر نے ہمیں بتایا ہے ایک ہوتا ہے نرا مومن، ایک ہوتا ہے مزیدار مومن. سبحان اللہ. فرمایا اگر ایمان کا چسکا لینا ہے نا تو پھر رسول پاک سے کھول کے پیار کرو، سبحان اللہ. پھر ذرا کھول کے پیار کرو. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ ایمان کا ذائقہ نصیب ہو وہ ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرے، اسے مزہ آئے گا مسلمان ہونے کا. ہجرت کی رات نا حضرت حضور نے فرمایا ابو بکر کسی رات میں اور تو ہجرت کریں گے تیار رہنا. یہاں مرید کو شاگرد کو حکم دے بھی دیا جائے تو پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی اندر سے کہانی نکال ہی لیتا ہے. کہتے ہیں انہیں بھی تیار کیا سی، وہ کوئی نہ کوئی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے بچنا کیسے ہے، جان کیسے چھڑانا. حضور نے فرمایا ایک رات تیار رہنا، جائیں گے. ایک رات کا کہاں تھا نا، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اس کے بعد میرے ابا جی ایک رات بھی نہیں سوئے. ساری رات ابو بکر صدیق دروازے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. وہ رات آ گئی سبحان اللہ. جس رات جانا تھا، سرکار نے دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ خود بخود کھل گیا. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق دروازے کے ساتھ کھڑے تھے. حضور نے فرمایا سوئے نہیں؟ عرض کی حضور جس دن کہا تھا نا جانا ہے اس دن سے ساری رات کھڑا رہا. سبحان اللہ. یارو بیٹا جو ہوتا ہے نا آدمی کا، گلی میں لڑائی ہو تو بندہ کہتا ہے کہ بیٹے تو نہ باہر جا، میں دیکھتا ہوں کیا. حضرت ابو بکر صدیق 40,000 دینار تھے، مال سارا ہی لے گئے ساتھ غار ثور میں. اور بیٹے سے کہا کہ سارا دن کافروں پہ نظر رکھنا، رات کو غار ثور میں آ کے اطلاع دینا. بیٹا پکڑا بھی جا سکتا تھا، بڑا خطرہ تھا، پر بیٹے کی ڈیوٹی لگائی. اپنے خادم سے کہا کہ دن کو بکریاں دور دور چرانا، لیکن جب شام ہو جائے تو غار ثور کے قریب لانا، میرے نبی پاک کو تازہ دودھ ملنا چاہیے. سبحان اللہ. بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی، بڑی عزیز ہوتی. بیٹی بڑی ضرورت کے لیے بھی کبھی رات کو گھر سے نکلے تو باپ کی کمر ٹوٹ جاتی، تو بیٹی کو جانا پڑا. دل کرے تو وہ ڈنڈوں سے مارے اپنے بیٹوں کو کہ بیٹی گئی دکان، اب بڑی محلے کی دکان ہے، اپنے چاچے مامے سارے رہے. وہ نہیں، بیٹی کا کام کیا تھا. لیکن سنو، اگر ایماندار ہونے کا مزہ لینا ہے تو پھر ذات رسالت سے محبت بھی ایسی ہونی چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق نے جوان بیٹی کی ڈیوٹی لگائی. جوان بیٹی فرمایا اسماء پتر تازہ کھانا پکا کے روز غار ثور میں پہنچانا. ادھر دیکھو میری طرف. غار ثور پہ آج جو لوگ جاتے ہیں تو فجر کے وقت جاتے ہیں اور 5-4 جگہ پہ وہاں رستے میں چائے پینے کا بندوبست ہے، پانی پینے کا بندوبست ہے، آرام کا بندوبست ہے. پھر بھی حاجی آ کے ڈینگے مارتے ہیں، بڑھ کے سناتے ہیں میں ہوا آؤں جی اور رستہ بن گیا ہے. پر غار ثور کے قریب ابھی بھی آبادی نہیں. اس زمانے میں بھی 1450 سال پہلے کیا حال ہوگا. اب رستہ بن گیا تھا، اب رستہ بھی نہیں تھا. حضرت اسماء کے ذمہ یہ نہیں تھا کہ صبح آنا، بلکہ ان کے ذمہ یہ تھا کہ دنیا سو جائے. او یارو، یہ وفا کی تاریخ دنیا کیسے بھلائے گی کہ صدیق کی بیٹی، صدیق کی بیٹی اور جوان بیٹی، اور رات کو بغیر کسی کے ساتھ لیے اکیلی روٹی لے کے جاتی. حضرت اسماء کہتی پہلے دن میں کھانا دے آئی، دوسرے دن پکا رہی تھی. میرا سردار کا گھر تھا، میرا باپ مالدار تھا، چودھری تھا، کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا. لیکن فرماتی ہیں دوسرے دن میں روٹی پکا رہی تھی تو دروازے پہ شور ہوا، اور جب میں باہر نکلی تو ابو جان بہت سارے لوگوں کو لیے کھڑا تھا. کہاں گیا تیرا باپ رسول کائنات علیہ السلام کو لے کر؟ جناب اسماء کہتی ہیں میں بڑی پریشان ہوئی. اگر میں کہتی ہوں نا مجھے پتہ ہے تو یہ جا کے پکڑ لیں گے. اس بات کی میری وفا مجھے اجازت نہیں دیتی. اگر میں کہتی ہوں مجھے پتہ نہیں تو یہ جھوٹ ہے، اور اس کی نبی پاک کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اور نوجوانوں سنو، بات بات پہ جھوٹ بولنا، جھوٹے لطیفے سنانا اور جھوٹ سے سارا دن گزار دینا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس نے پھر پوچھا بتاتی کیوں نہیں؟
فرماتی اب میں نے ساری ہمت جمع کی، ساری ہمت، اگر بتاتی ہوں تو وفا اجازت نہیں دیتی، نہ بتاؤں تو جھوٹ ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آپ فرماتے اس نے تیسری دفعہ کہا بتاتی کیوں نہیں، کہاں گئے تیرے والد ابو بکر صدیق نبی پاک کو لے کے کہاں گئے؟ اسماء کہتی میں نے پھر ساری ہمت اکٹھی کی اور میں نے کہا ابو جہل سون پھر، تیرے اندر جتنی ہمت ہے نا تو ساری لگا لے، مجھے پتا ہے وہ دونوں کہاں گئے ہیں پر تمہیں بتاؤں گی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق تیاب دومی ایک برابر پر عشق دا سیک بدھیرا، اگ تے سارے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا تے اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے ہاں عشق دا دارو کیڑا تے بھلے شاہ اتھے کچھ بھی نہیں بچتا، جتھے عشق ہو رہا گا ڈھیرا۔ حضرت اسماء کہتے ہیں جب میں نے کہا نا مجھے پتا ہے میں بتاؤں گی نہیں، تو اس نے نا جب بندہ ہار جاتا ہے تو یا گالی دیتا ہے یا ہاتھ اٹھاتا ہے، تو جناب اسماء کہتی ہیں کہ جب وہ ہار گیا نا، ہار گیا تو اس نے ایک تھپڑ مارا۔ میں کوئی معمولی آدمی کی بیٹی نہیں، سردار کی بیٹی، اس نے تھپڑ مارا تو میں زمین پہ گری، میرے کان میں بالی تھی، میرا کان پھٹ گیا، خون بہنے لگا، لوگ ابو جہل کو پکڑ کے لے گئے تو عورتوں کے منہ لگتا ہے۔ کہتی ہیں میں اسی طرح اٹھی، اٹھ کے میں نے کھانا پکایا، چادر سے منہ لپیٹ لیا، رات اور گہری ہو گئی، آج میں نے زہرا اندھیرا ہونے دیا، تو میں روٹی لے کے جب غار ثور میں گئی تو چراغ جلایا، میرا لپٹا ہوا منہ دیکھا تو آپ کو پتہ ہے بیٹی تو ہائے کر دے تو ابا کئی مہینے نہیں سو پاتا، چھپا ہوا منہ دیکھا تو کہا پتر اسماء کیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں کچھ نہیں حضور، یہ دیکھیں میں کیا پکا کے لائی ہوں۔ تو صدیق کے کہنے لگے بیٹے تو بتاتی کیوں نہیں؟ سبحان اللہ۔ کچھ نہیں ابا جی کچھ نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا اسماء بتاتی کیوں نہیں؟ تو جناب اسماء رو پڑی اور جب منہ کھولا تو خون پھر بہنے لگا، کہنے لگی یا رسول اللہ وہ آیا تھا، اس نے بڑا پوچھا ہے میں کیا کرتی، یہ دین ہے نا تو یہ امتحان لیتا ہے، یہ امتحان لیتا ہے۔ یا رسول اللہ اس نے پوچھا میں نے بتایا نہیں تو اس نے تھپڑ مارا ہے اور میں ذرا گر گئی ہوں تو خون بہا ہے۔ جب کہا نہ خون بہا تو جناب صدیق اکبر روئے اور آنسو نکلنے لگے تو وہ چھپانے لگے۔ محبوب کریم سید عالم علیہ السلام نے خود اپنے دست مبارک سے ان کے آنسو پونچھے۔ ہمارے گجرات کے ایک شاعر ہوئے انہوں نے بڑا ہی نقشہ بیان کیا، بڑا پسند ہے مجھے شعر، کہنے لگے ایک واری میری آنکھیاں کیوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ حضور بھی روئے اور پھر میرے محبوب نے جو دعا دی وہ بڑی انوکھی دی، کہا اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی میرے صدیق سے راضی ہو۔ اپنی ساری زندگی نا وفاداری میں، وفاداری، اور دیکھو سبحان اللہ۔ کئی لوگ بڑا قریب رہنے لگتے ہیں تو بوجھ بھی بننے لگتے ہیں، آپ ناراض نہ ہونا، کیونکہ جب زیادہ کچھ لوگ قریب والے ہوتے ہیں تو وہ اپنی مرضیاں تھوپنے بھی لگ جاتے ہیں، وہ ادب بھی قائم نہیں رہتا۔ حضرت صدیق اکبر نیڑے بھی پورا رہتے تھے اور پیار بھی پورا کرتے تھے، ادب بھی۔ ایک دن حضور نے فرمایا، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دل بھی نے لکھا ہے، حضور نے فرمایا صحابہ سے وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، ہر وقت نہ بیٹھے رہا کرو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے فرمایا کیا کرو؟ تھوڑا وقفے سے محبت۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی سن لیا، ظہر کی نماز پیچھے پڑھی تو چلے گئے، ملنے نہیں آئے، عصر بھی پڑھی تو چلے گئے، مغرب بھی پڑھی۔ حضور نے ظہر کے بعد بھی پوچھا انس ابو بکر نہیں آئے؟ یعنی نماز تو پڑھ گئے تو ملنے نہیں آئے۔ عصر کے بعد پھر پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ سبحان اللہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضور نماز پڑھ کے چلے گئے، مغرب میں پھر پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب تیسری دفعہ پوچھا نا تو میں دوڑا گیا، میں نے جا کے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا یار حضور 3 دفعہ پوچھ چکے۔ صدیق اکبر دوڑے آئے، آ کے حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ حکم ہو؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہاں تھے صبح کے ملے نہیں؟ حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ تو حضور فرمانے لگے کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا، انہوں نے کہا تھا وہ تجھے، وہ کیا کہا تھا؟ وہ دور بیٹھے خواجہ غلام فرید کوٹ میں کہنے لگے تن تندور تے ہڈاں دا بالن، اسی ہاں نال تپایا
کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلے تھن لایا تن دا سالن تے من دی ہانڈی لون صبر دا پایا غلام فرید آوے میں ساری تیری تینوں وجہ یقین نہیں آیا غلام فریدہ میں ساری تیری تینوں وجہ یقین نہیں آیا حضور نے بڑا پیار. اور پھر ایک اور بات بھی کچھ لوگ نیڑے رہتے ہیں پر بادشاہ کوئی نہیں مانتے. یاد رکھنا جب آپ کہتے ہیں نا میرے پیر صاحب کی بڑی بات ہے میرے استاد جی کی بڑی بات ہے تو وہ کہنے سے نہیں بات بنتی وہ پھر آپ کا لوگ عمل بھی دیکھتے ہیں. ہاں ہاں میرے پیر صاحب کی بڑی بات ہے یہ کہانی بھی سنائی اور بیوی کو گالی بھی دے دی تو بیوی فٹافٹ کہتی یہ سکھایا تجھے تیرے پیر صاحب نے. ہاں ہاں وہ کہتی آپ نہ کہ جی میں تو گناہگار ہوں پر میرے حضرت بھائی تیرے حضرت کا کوئی تیرے اوپر اثر بھی تو نظر آنا چاہیے تھا. نہ تو مسجد جائے نہ کوئی نماز پڑھے تو کس حضرت کی بات کرتا ہے تیرے اوپر اثر ہی کوئی نہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ تھا کہ سارے صحابہ بیٹھے تھے تو نبی پاک صلی اللہ اور فجر کی نماز حضور نے پڑھائی. کون سی نماز تھی؟ فجر کی نماز پڑھائی. تو حضور نے نماز کے بعد فرمایا کوئی بندہ ہے کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میرا رات کو دل تھا رکھوں پر سویرے میں رکھ نہیں سکا. تو میں نے کہا کتنا اچھا ہوتا اگر رکھ لیتا. حضور نے پھر پوچھا بتاتے کیوں نہیں روزہ رکھا ہے تو حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے حضور حکم نہ ہوتا تو میں نہ بتاتا میں نے رکھا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو نماز پڑھی ہے فجر تو گھر جائیں گے تو تیمارداری کریں گے. حضور نے فرمایا تو ذرا ٹھہر نہیں جاتا تو ذرا ٹھہر نہ. فرمایا بھائی کیوں کسی نے تیمارداری کی ہے تو حضرت صدیق ایک عرض کرنے لگے حضور آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا. عبد الرحمن ابن عوف بیمار تھے 2-3 دن سے مسجد نہیں آ رہے تھے. میں نے معلومات کی تو پتہ چلا بیمار ہیں. مجھے پتہ ہے وہ رات جلدی سوتے ہیں سویرے ذرا جلدی اٹھتے ہیں. تو حضور فجر پڑھنے سے پہلے میں عبد الرحمن ابن عوف کی تیمارداری کر کے حاضر ہو رہا. حضور فرمانے لگے کسی نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی میں نے کہا حضور ابھی تو فجر پڑھی ہے. تو حضور نے فرمایا عمر تو ٹھہر نہیں جاتا ذرا ٹھہر نا یار ذرا روک. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں روک تو گیا پر پھر مجھے پکا ہی پتا تھا کس نے بولنا ہے تو میں ہلکے ہلکے اشارے کر رہا تھا یوں سمجھے کہ میں نے کہہ دیا دیو جناب جو آپ نہیں دینا ہے آپ کا ہی پہلا نمبر ہے ہر کام میں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تشریف فرما حضور نے فرمایا بھائی کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضور آپ نہ فرماتے تو میں نہ بتاتا. نبی کریم فرمانے لگے بتاؤ. عرض کی یا رسول اللہ صبح جب نماز کے لیے اٹھا ہوں تو چھوٹا بیٹا بھی اٹھ گیا تھا. اس نے کہا بھوک لگی ہے تو اس کی ماں نے 2 روٹیاں بھی پکا دی. حضور ایک اس نے کھائی تو دوسری اس کے ہاتھ میں تھی. دروازہ کھولا ہے تو سامنے مسکین کھڑا تھا کہہ رہا تھا ساری رات کا بھوکا ہوں سوچ رہا تھا جو دروازہ پہلے کھلے گا وہاں سے روٹی کھاؤں گا. فرماتے میں نے فوراً روٹی اسے دے دی. حضور نماز پڑھنے سے پہلے مسکین کی بھی خدمت کر کے آیا ہوں. حضور نے فرمایا سنو پھر قیامت کے دن جنت میں دروازہ ہوگا روزے داروں کا جہاں سے روزے دار جنت میں جائیں گے. نمازیوں کا دروازہ ہوگا وہاں سے نمازیوں کو آواز آئے گی. حاجیوں کا دروازہ ہوگا وہاں سے حاجیوں کو آئے گی. اور میں جب میرا ابو بکر صدیق جنت میں جائے گا تو ہر دروازے سے آواز آئے ہر دروازے سے آواز. اپنا عمل سوارے. ہم بڑا ٹائم ضائع کرتے ہیں. وہ ضروری تو نہیں کہ جنازہ کسی اپنے کا ہو تو پڑھنا ہے. مسلمان ہونا چاہیے صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. آپ جائیں وہ ضروری تو نہیں کو بلائے تو تبھی گئے. جائیں جنازوں میں شرکت کریں مسکین کی خدمت کریں غریب کی مدد کریں. حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے مال دیا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کبھی کہا تھا کہ میں نے چلاکی سے کمایا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ نہیں کبھی کہا تھا کہ چلاکی سے کمایا ہے بلکہ وہ سمجھتے تھے اللہ نے دیا تو خرچ بھی پھر. ہم پتہ کیا کرتے ہیں اگر ناکام ہو جائے تو کہتے ہیں بات جی اللہ کی مرضی اور اگر کامیاب ہو جائے پھر کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی او ہو میں نے بڑی مشقت کی راتوں کو جاگتا رہا. کیا سوچ ہے. ناکامی آئی تو مرضی اور کامیاب ہو گئے تو یہ چلاکیاں ہیں اور چلاکیوں والے لوگ پیچھے رہ جاتے. مخلصین آگے بڑھتے. حضرت صدیق اکبر نے مال دیکھے نا ان کو پتہ چلا کہ حضور کی خواہش ہے کہ بلال آزاد ہو جائے تو کہتے ہیں 100 اوقیہ سونا میں ساتھ لے کے گیا. سبحان اللہ. امیہ سے ادھر دیکھو میری طرف. آج بھی نا لوگ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں پیسے دیتے نہیں.
اور اگر کبھی دے نا تو پھر 5,000 کا نوٹ پچھلی سال سے لوگ کھول کے لاتے ہیں اونچا کر، اور امام صاحب کو حکم ہوتا ہے کہ 3 دفعہ نام لینا حاجی رشید کا، حاجی رشید کا، رفیق کا نام 3 دفعہ لینا اور صحیح کر کے، اور محلہ اور گھڑی نمبر بھی بتانا۔ کیا آپ کا خیال ہے فرشتے بھول جاتے ہیں کہ کسی اور نے دے دی؟ کس کو بتا رہے ہو؟ رب کریم کو نہیں پتا؟ ختم پڑھ کے لوگ ختم پڑھ کے اعلان کراتے ہیں، اتنے ہزار قرآن پڑھے، کس کو بتا رہے ہو؟ اتنے لاکھ دفعہ درود شریف پڑھا، کس کو بتا رہے ہو؟ اللہ نے اگر ثواب دینا ہے تو رب کو بتانے کی ضرورت ہے؟ اپنے ابا کے نام پہ پیسے دیتے ہیں 5,000 اور مسجد میں اعلان کراتے ہیں۔ ابا جو کوئی زندگی میں تجھے دے کے گیا کبھی اس نے بھی اعلان کرایا تھا مسجد میں؟ یہ دکان بیٹے کو دینے لگا مدرسہ صاحب اعلان کرتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ جو لوگوں کا اللہ کی توحید پر یقین ہوتا ہے وہ اس طرح دکھاوے نہیں کرتے۔ اور یاد رکھنا یہ ریاکاری اداکاری ہوتی ہے، اور اداکار بندہ جو ہوتا ہے وہ تو اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، وہ کسی کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں 100 کیا سونا جیب میں ڈال کے لے گیا، امیہ سے کہا پیسے لو بلال کو آزاد کر دو، امیہ کہنے لگا میں 30 کیا لوں گا، حضرت صدیق اکبر نے اسی وقت نکال کے دی۔ سبحان اللہ۔ امیہ پتہ کیا کہتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ چیز خریدنے جائیں تو جو بندہ زیادہ پیسے مانگ لے انہوں عقید ہے تم بیچنی نہیں، ایسے کہتے ہیں نا؟ وہ تو امیہ کہنے لگا ابو بکر تاجر بندے ہو، سیانے بندے ہو، ساری زندگی تم نے تجارت کی، یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے 30 مانگے اور 30 دے دیے، مانگنے والا تو زیادہ مانگتا ہی ہے۔ اگر تم 1 اوقیہ سونے پہ اڑ جاتے کہ میں 1 ہی دوں گا تو میں بلال 1 میں بھی دے دیتا۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے تم کافر ہو، تمہیں اس مزے کا پتہ ہی نہیں، تمہیں کیا پتا ہو اس مزے کا؟ یہ تو مجھ سے پوچھنا، تمہیں پتہ ہی نہیں تھی، تم اس لیے کہانیاں سنا رہے ہو کہ سستا بھی ہو سکتا تھا۔ یہ تو تب تک ہے جب تک بندہ کلمہ نہ پڑھے، تو میں تو پڑھ چکا ہوں، مجھے تو پتہ ہے، لہذا یہ کہانی تو سنا مجھے نہ بتا۔ کہنے لگا نہیں ابو بکر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر تم 1 اوقیہ سونے پہ اڑ جاتے کہ میں نے 1 کا بلال خریدنا تو میں 1 کا بھی بیچ دیتا۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگا پھر تو میری طرف بھی دیکھ، تو نے مانگے 30 اور 70 میری جیب میں ہے، تو کہتا ہے میں 1 پہ اڑتا تو 1 کا بھی دے دیتا، اور میں تجھے کہتا ہوں تو 100 مانگتا تو میں 100 کا بھی خرید لیتا، اس لیے کہ یہ میرے نبی پاک کی چاہت۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھو ایک حدیث ہے مصنف عبد الرزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، حضرت صدیق اکبر کے فضائل پر بڑی روایتیں ہیں، پر میں نہ جب اس حدیث پہ پہنچتا ہوں نا تو میں اڑ جاتا ہوں، اور میں کتابیں بند کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بات ختم ہو گئی، اس سے آگے بندہ کہاں جائے گا؟ اس سے آگے بھی کوئی اور دلیل ہے؟ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بس یہ حدیث نہ رٹا لگا کے یاد کرنا میری خواہش ہے، یہ رٹا لگا لو اس حدیث کو۔ حضور فرمانے لگے میرے پاس جس کے پیسے آئے میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، ذرا لذت لینا اس حدیث کی۔ فرمایا جس کے پیسے آئے میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، فرمایا جب ابو بکر کے آئے نا تو میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ آپ اس مزے کو لے کہ پیسے آئے ابو بکر کے ہیں اور حضور فرماتے ہیں اس کے نہیں، سبحان اللہ۔ یہ تو اپنے لیے، ان کا کوئی مسئلہ، یہ اعتماد حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ میں اشارہ کروں گا، ویسے بھی وقت قریب ہو گیا، آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت عمر آدھا مال لے آئے تھے، ویسے آدھا لانا بھی بڑا مشکل ہے، یہ 2.5% زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، روزوں میں اکثر لوگ دیتے ہیں، 100 میں سے کتنے دینے؟ حضرت عمر 50% لے آئے تھے، دینے کتنے پڑتے ہیں؟ بندے 15 مفتیوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کہیں سے گنجائش مل ہی جائے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، 15 مفتیوں سے، اور میرا تو چونکہ اب ذرا ہلکا احباب زیادہ ہے تو جب سوال پوچھتے ہیں تو کئی دفعہ میں ویسے ہی سمجھ جاتا ہوں کہ اب یہ کیا کہنا چاہتا ہوں، تو میں کہتا ہوں مہربانی کرو اگر تو زکوٰۃ دینی ہے تو پھر دو، اگر بہانہ کرنا ہے تو پھر بہانے بڑھیں، لیکن لوگ صحیح زکوٰۃ ادا۔ اور یہ حدیث یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جو مال خشکی اور تری میں ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ صحیح نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے، تو یہ تو آپ نے اپنا مال بچانا ہے۔ بہرحال بڑا حوصلہ، حضرت عمر نے 50% مال لا کے قدموں میں پیش کیا، 50%، اور جناب صدیق اکبر نے وہ سارا ہی مال، بلکہ حال یہ تھا کہ کپڑے بھی اتار لیے، تینوں لب دیا آپ گواچے، کپڑے بھی اتار لیے، جوتے بھی اتار لیے، ٹوپی بھی اتار لی، اور بوریے کا لباس پہن لیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں پہلے میرا خیال تھا کہ آج ابو بکر سے جیتوں گا، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آئے نا تو جو نبی پاک نے سوال پوچھے نا مجھ سے اور ابو بکر سے، تو وہ سوال یہ دو کہتے ہیں
تو سوالوں سے ہی سمجھ لگ جاتی تھی کہ میں ابو بکر صدیق تک نہیں پہنچ سکتا جو سوال حضور نے پوچھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا تھا مال۔ مجھ سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو، اور کہتے ہیں ابو بکر سے یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہو۔ ابو بکر صدیق سے فرمانے لگے گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سوال میں ہی بڑا فرق ہے۔ اور ابو بکر نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضور میں سارا کچھ لے آؤں کچھ نہیں چھوڑ، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی حضور میں کوئی لوارث ہوں، میں کوئی ایسا ہوں جس کا کوئی ہو نا؟ یا رسول اللہ میرا گھر خالی نہیں، گھر میں اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ کے آیا ہوں، کھڑا ہوا گھر چھوڑ کے اپنی مسجد میں۔ اذان ختم ہوتی ہے تو پھر بات ختم کرتے ہیں۔ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ میں اذان سنیں ماشاءاللہ۔ اللہ کمزوروں، غریبوں، محتاجوں کے حق میں بڑے اچھے تھے۔ انسان اگر اپنی زندگی کا کچھ تھوڑا سا مقصد بنا لینا، ہم لوگ نا ایک چھوٹی سی دنیا بات کرتے ہیں پھر اس میں مست ہو جاتے ہیں۔ اگر میرا ذہن بن گیا نا لوگ برے ہیں تو پھر ہر آدمی کو میں برا سمجھوں گا، لالچی سمجھوں گا، تو مزاج بن جاتا ہے۔ ہم تھوڑی سی نا سختی لے آئے ہیں اپنی طبیعت میں، ہم ایک دائرہ کار بنا لیتے ہیں پھر اس کے اندر مست ہو کے رہ جاتے ہیں۔ وہ بڑا پیار کرتے تھے غرباء سے، مساکین سے، یتیموں سے۔ کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے تو پھر ہی آپ غریب کی مدد کریں گے۔ اب تو غریب کی مدد کی فوٹو زیادہ کھنچوائی جاتی ہے اور پیسے تھوڑے دیے جاتے ہیں۔ اجتماعی شادیاں اور رات کو 4-5 ٹی وی چینلوں پہ وہ فوٹو آ جاتی ہے کہ یہ خیرات میں شادیاں ہو رہی ہیں۔ آپ نے تو رسوا کر دیا غریب کی بیٹی کو۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کسی غریب کی بیٹی میں کی شادی میں کچھ حصہ دو نا تو پھر اس کی شادی پہ نہ جانا خود، اس لیے کہ اس کا باپ تو پھر تمہیں ہی دیکھتا رہے گا، وہ موسم کا شکریہ ادا کرتا رہے گا۔ تو اگر کسی کے ساتھ پیار کریں تو یہ حضرت صدیق اکبر کی تعلیمات ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے انتقال کو نا 3 دن ہوئے تھے، تو میں عصر کی نماز پڑھا کے مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا، غم بڑا تازہ تھا۔ 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں اور آ کے عرض کرنے لگی چچا اب آپ خلیفہ بنے؟ تو میں نے کہا ہاں بیٹے میں بناؤں، بتاؤ۔ تو کہنے لگی چلیں پھر ابو بکر صدیق عصر کے بعد ہمارے گھر آتے، ہمیں ٹائم دیتے تھے۔ میں نے کہا تمہیں ٹائم دیتے تھے کیا مانا؟ تو کہنے لگی ہم پہ 5-6 بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں، باپ انتقال کر گیا ہے، ہمارے گھر میں کچھ بکریاں ہیں۔ ابو بکر صدیق روز عصر کی نماز پڑھا کے آتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے، کچھ ہم پی لیتی تھی، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی۔ چچا 3 دن ہو گئے میری ماں روتی ہے، میری بہنیں دروازہ دیکھ دیکھ کے روتی، بڑی تکلیف میں ہم۔ آج کسی نے بتایا کہ عمر جانشین بنے ہیں، چچا چلو گے؟ حضرت عمر رو پڑے، بچیوں سے کہا پتر چلوں گا، آگے آگے بیٹیاں تو پیچھے پیچھے فاروق اعظم۔ رستے میں ایک صحابی ملے، کہنے لگے عمر کہاں جا رہے ہو روتے ہوئے؟ اور رو پڑے، کہنے لگے یار یہ ابو بکر صدیق میرے لیے رستہ کتنا مشکل کر گیا، کتنا مشکل ہے اس کی راہوں پہ چلنا۔ اس طرح کا رویہ تھا غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ پیار کرتے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک بوڑھی اماں کا مجھے پتہ چلا کہ وہ لاوارث ہے، نابینا ہے، بے اولاد ہے۔ میں نے اس کے دروازے پہ جا کے، اور طرز سے بھی حدیث موجود ہے پر جس طرح میں نے پڑھی اس طرح عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں دستک دی، بوڑھی پوچھنے لگی کون ہے؟ میں نے کہا میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، پتہ چلا آپ کے گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں، میں روز آ کے کام کروں گا۔ تو بوڑھی کہنے لگی پتر ایک بندہ 2 سال سے آ رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا ماں میں نے بھی نوکری کرنی، اس نے بھی کرنی، تو مجھے بھی تھوڑا موقع دے دیں۔ تو بوڑھی کہنے لگی پتر نہیں وہی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ماں فرق کیا ہے؟ کہنے لگی فرق تو بڑا ہے نا، آپ پہلے دن ہی آ کے کہہ رہے ہیں میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، اسے 2 سال ہو گئے، میں پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے تو کہتا ہے میں کام ٹھیک کرتا ہوں۔ میں پوچھتی ہوں کہ تو کس قبیلے سے ہے تو کہتا ہے اماں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو بتاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں یقین تو مجھے پہلے بھی تھا کون ہے، پر میں چھپ کے بیٹھ گیا جھاڑیوں میں۔ سحری کا وقت ہوا تو ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا، باہر نکلے تو جوتے اتار کے بغل میں دبا لیے،
پھر بوڑھی کے گھر میں سنو وقت کے امیر المومنین کا طریقہ، کہتی ہیں پہلے اس بوڑھی کے گھر میں جھاڑو لگاؤ۔ میری بات کو سمجھنا، اپنے گھر میں لوگ جھاڑو نہیں لگاتے اور امیر المومنین ہو کے شوق دیکھو، پہلے بوڑھی کے گھر میں جھاڑو لگایا، پھر اس کے برتن دھوئے، پھر کنویں سے تازہ پانی لا کے دیا اور اسے کھانا کھلایا۔ کہتے ہیں صدیق جب باہر نکلے تو میں آگے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یار تو کس سندوری اور کس کستوری کا بنا ہوا ہے، کس سندل کا بنا ہے، تیرے سارے کام یہ انوکھے، چل ٹھیک ہے باقی چیزیں سمجھ میں آئی کہ جوتے اتار کے بغل میں کیوں لیے؟ تو کہنے لگے عمر تہجد کا ٹائم ہے، لوگ سوئے ہوئے، بندہ جوتوں سے چلتا ہے تو آواز پیدا ہوتا ہے۔ بوڑھی کی نوکری لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی، اپنے رب کی رضا کے لیے کرو۔ اپنی زندگی میں وقت کو ضائع نہ کرو میرے بھائی۔ اگر ہم تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگیں تو ہمیں تو حکومت کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے، لیکن ہم جتنے پیسے اڑاتے ہیں نا جا کے ہوٹل کی دعوتوں پہ، اس سے کئی غریبوں کے بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کئی اور بچیاں ہیں جو باعزت طریقے سے اٹھ سکتی ہیں، لیکن ہمیں تو ہر سال مری جانا ہے، دبئی جانا ہے، ٹور کرنے ہیں، سیریں کرنی ہیں۔ وہ ہمارے چوچلے گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی فقیر کی فاقوں سے مر گئی۔ اگر تھوڑا بہت دائیں بائیں دیکھنے لگو تو پھر پیار بٹے گا، اور یاد رکھنا جب کسی کے بچے مسکراتے ہیں تو اللہ میرے بچوں پہ بھی رحم فرماتا ہے۔ دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا اللہ قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ مالک محبوب پاک علیہ السلام کی ساری امت پہ رحم فرما۔ سالوں بیت گئے برما کے مجبور خیموں میں رہتے ہیں، ان کی مدد فرما۔ کشمیر کی بیٹیوں پہ رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما، پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا۔ اے مالک ہمارے گناہ معاف فرما، مسجد کا پیار عطا فرما، قرآن پاک سے محبت عطا فرما، ہمیں درود و سلام کے ذائقے نصیب فرما۔ اے مالک کریم اپنے فضل سے کرم سے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو بار قرض سے رہائی نصیب فرما۔ اتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگ آئے ہیں، اللہ ان میں سے جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے اسے آسانی عطا فرما۔ سیدنا صدیق اکبر کے حسن اسلام کا واسطہ ہماری مجبوریاں پریشانیاں دور کر دے، ہمیں دنیا داروں کی محتاجی سے بچا، اپنی بارگاہ کرم سے نصیب فرما۔ اے اللہ مقروضوں کو بار قرض سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ میرے جن دوستوں نے یہ بندوبست کیا ہے انہیں بہترین صلہ عطا فرما، دین دنیا کی سعادت مندیاں عطا فرما، ہمیں دین کے ساتھ اخلاص دے دے، اخلاص دے دے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا۔